عمران خان کے سابقہ دور حکومت میں ہونے والی تاریخی مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام نے نئی اتحادی حکومت کے آنے پر سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ نئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF کی شرائط تسلیم کرنے کی خبر بریک کر دی، جو عوام پر بجلی کی طرح گری ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ بری خبر سنائی ہے کہ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات پر دی جانے والی سبسڈی واپس لینا ہوگی، کیونکہ کپتان حکومت ہمارے لیے بارودی سرنگ بچھا کر گئی تھی جس نے اب پھٹ کر رہنا ہے۔ تاہم معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر بارودی سرنگ پھٹی تو اس کے نتیجے میں نئی حکومت کی بھی دھجیاں اڑ سکتی ہیں، لہٰذا پیٹرولیم مصنوعات پر یکمشت سبسڈی ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مفتاح اسماعیل نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سبسڈی برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو 96 ارب روپے درکار ہیں، جو کہ حکومت چلانے کے اخراجات سے بھی ڈبل ہیں۔ اس وقت حکومت پیٹرول کی مد میں 21 روپے جبکہ ڈیزل کی مد میں 51 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہی ہے۔ دوسری جانب IMF کا کہنا ہے کہ سبسڈی کو واپس لینے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے IMF پروگرام کے 7ویں جائزے میں پہلے بھی تاخیر ہوئی۔ لیکن اگر حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی ختم کرتی ہے تو نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ مجموعی طور پر مہنگائی کا نیا طوفان سامنے آ سکتا ہے۔ سبسڈی ختم ہونے سے پیٹرول 21 روپے اور ڈیزل 52 روپے مہنگا ہو جائے گا۔ IMF کا وفد جلد پاکستان آئے گا اور مذاکرات کے بعد حتمی معاہدہ ہوگا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کا IMF کے پاس جانا لازمی تھا، کیونکہ معاشی عدم استحکام، سٹاک مارکیٹ اور روپے پر دباؤ اسی بے یقینی کی وجہ سے تھا کہ IMF کے پروگرام کا کیا بنے گا۔ یاد رہے کہ IMF پروگرام کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر IMF پروگرام غیر متوقع طور پر بند ہوتا ہے تو ہمیں اگلے 4-5 مہینے میں 12 ارب ڈالرز درکار ہیں، اس لیے IMF کے پاس جانا ضروری تھا۔ IMF کے پاس جانے کے مخالف ماہر معاشی امور ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ ہم 34 سال سے IMF پروگرام کا حصہ ہیں۔ اگر اس سے معاشی بہتری آنا ہوتی تو اب تک پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہوتا۔ IMF پروگرام سے ملک میں مزید مہنگائی بڑھے گی اور مہنگائی کے خلاف بیانیہ رکھنے والی جماعتیں بھی اس کا حصہ بنیں گی۔ دوسری جانب مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو منجمد کر کے نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں۔ یہ معاشی اعتبار سے غلط اور سیاسی فیصلہ تھا، کیونکہ عمران کو پتا تھا کہ میرا اقتدار ختم ہو رہا ہے اور اس فیصلے کا خمیازہ اگلی حکومت بھگتے گی۔ اب برسر اقتدار آنے کے بعد مفتاح اسماعیل پہلے دن سے ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات پر دی گئی سبسڈی ختم کرنا ہوگی۔ ایسا ہوا تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا جس کا سیاسی نقصان نئی حکومت کو ہوگا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس 2 سے زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں۔ جن کے پاس چھوٹی گاڑی یا موٹر سائیکل ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا متبادل طریقہ یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات پر دی جانے والی ماہانہ 96 ارب روپے کی سبسڈی میں سے نصف بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کو دے دی جائے تو ان کی قوت خرید میں بہتری آ سکتی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کی بہتری اور مہنگائی پر قابو پانے کا واحد فارمولہ سیاسی استحکام ہے۔ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ موجودہ حکومت سابق حکومت کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہے اور سابق حکمران انہیں گندا کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی سیاسی بصیرت کو بروئے کار لائے اور جتنی جلدی ہو سکے سیاسی قوتوں کو ساتھ ملا کر سیاسی استحکام لائے، تب جا کر معاشی مسائل حل ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔